Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب کچھ نبی نام لٹایا حسین نے. سب کچھ نبی نام لٹایا حسین نے. نبھایا حسین نے لگیا ہوئے نبھایا حسین نے. لے کے جدو سمتے شمشیر حیدری کی تالسی دیا صفایا حسین. سب کچھ نبی جناب لٹایا حسین. تصنیف خاک کے کربلا اپنے لہو دما مصطفیٰ دین میں چڑھایا حسین نے. سب کچھ نبی نام لٹایا حسین نے. شہزاد کاری دنیا کے ویکھے بڑے بڑے قرآن سنایا
حسین نے سب کچھ نبی نام کو لٹایا حسین نے۔ بعد حمد و سلام رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق عالم ہم سب کی جمعہ شریف کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے صدقے اللہ ہمیں بھی حق سچ بولنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، مختصر واقعہ کربلا آپ کے سامنے میں نے عرض کرنا ہے۔ واقعہ کربلا کا سبب کیا ہے؟ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ امیر معاویہ کا بیٹا یزید وہ تخت پہ نشین ہوتا ہے، بیٹھتا ہے۔ مدینہ کے اندر 4 ہستیاں ہیں جن سے یزید کو خوف ہے، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور چوتھے نواسہ مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ 4 آدمی مجھے مان گئے تو پھر میں سلطنت میں بیٹھ جاؤں گا۔ سب سے پہلے ولید بن عتبہ مدینہ کا گورنر ہے۔ یزید نے خط لکھ کے بھیجا کہ امام حسین کو میرے باپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر بھی دو، اور ساتھ کہنا کہ میرے ہاتھ میں امام حسین بیعت بھی کر لیں۔ امام علی مقام نے جب یہ بات سنی تو حضرت امیر معاویہ کے وصال پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور دوسری بات ہے کہا اے ولید بن عتبہ، بے شک وہ مدینہ کا گورنر ہے لیکن یزید کے ہاتھ پہ میں اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا، وہ باطل ہے، وہ فاسق ہے اور وہ علی الاعلان گناہ کرتا ہے۔ اگر آج حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور بیعت کر دی تو پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہوگا کہ کوئی باطل کے سامنے ٹکرا سکے۔ آج میں یزید کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دنیا والوں کو پیغام دیتا ہوں۔ یہ پیغام کیا ہے؟ امام حسین ہے کہ باطل کے سامنے حسین ڈٹ جائے گا، اور قیامت کے تک لوگ باطل کے سامنے ٹکر لیں گے تو انہیں مجھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کی جھلک نظر آئے گی۔ امام علی مقام جب یزید کے خلاف کھڑے ہوئے 2 دھڑے بن جاتے ہیں، ایک دھڑا یزیدی بن جاتا ہے اور ایک دھڑا حسینی بن جاتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آج بھی ہم حسین کے ساتھ ہیں، قیامت میں یہ بھی حسین کے ساتھ ہوں گے، اور قبر میں بھی کیا ہے ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ دوستان گرامی، آج میں اس حسین کا ذکر کر رہا ہوں جس کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہے۔ اس حسین کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کو میرے آقا نے، حسین کے ہونٹوں کو میرے آقا نے بوسہ دیا ہے۔ میں اس حسین کا ذکر کر رہا ہوں جس کو میرے آقا نے سینے پہ بٹھا کے لوریاں دی ہے۔ اس حسین کا ذکر کر رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اے فاطمہ، حسین کو گھر کے اندر رونے نہ دیا کرو، محمد مصطفیٰ کا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ دوستان گرامی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ جب نواسہ مصطفیٰ جگر پارا بطول میدان کربلا کے اندر گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے ہوں گے، بتاؤ مصطفیٰ کے سینے پہ، مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ دوستان گرامی، میرے آقا امام حسین نے دین کی خاطر اور دین کی سربلندی کے لیے مدینہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، کربلا کے اندر بھی پہنچے، اور میرے آقا نے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کیا اور اپنے رفقا کا بھی نذرانہ پیش کیا۔ اللہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا نے مدینہ منورہ کے اندر یزید خط پہنچیا، امام علی مقام امام حسین، آپ نے انکار فرمایا، یزید میں تیرے حق میں حق نے سمجھا تو جھوٹا ہے، باطل میں حق دے۔ امام علی مقام نے مدینہ منورہ چھوڑن کا پروگرام بنا لیا ہے۔ میرے آقا امام حسین مدینہ منورہ چھوڑن کا پروگرام بنانے تو پہلا اپنی امی جان کے مزار
نوان دے آئے آج فاتحہ پڑھ دے رہے یارو ماں باپ کو چھوڑنا بڑاؤ کا ہو رہا ہے اگر بچہ بیرون ملک دے اندر جاؤں گا پروگرام بنا رہے کہ معلوم نے بس دے آئے آکے میجی میں روزہ کر جانا میں بیرون ملک بس دے جا رہا ہوں 2 سال بعد واپس آ جاؤں گا کہ ماں بچے کو سینے ڈال دیے بچہ ماں کے نال پیار کر رہا ہے 2 سال بعد واپس آ جاؤں گا وہ خوشیاں حسن پیار خوشی محبت ہوشی لیکن امام علی مقام جان دے میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں واپس نہیں آیا ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے دوبارہ دیدار بھی نہیں ہو سکتا حضرت امام علی مقام اپنی امیدان نے مہاراج نے کھلو کے فاتحہ پڑھا میں نے عربہ کرنے پڑ فاتحہ دی کبروں کے یا شاہ حسین پکار دے میں لڑے بولے اے بخش چڑی اج سلام آخری وار دائے امی جی تیری گود جسا بڑے سکھ پائے بھارا دکھ دا پیار ماردا ہے میرے خون دی دین نور پہ گئی لے حکم پروردگار دے اے امی جی میں اجازت دیو نا میں یہ نہ آتا کسی دعا کرو واقعہ ٹل جائے اس سالے ٹل جائے میں عرض کر دو دعا کرو اللہ نے ثابت کرنی عطا فرما دے پھر میرے آقا امام حسین امام الانبیاء دے مرائے پر روان دے آئے سلام بیان کر دے لے سلام اے جد ابدا میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت با بٹھا کر گھومنے والے ذرا 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 نظریں اٹھا کر دیکھو یہ کس کا نور ہے لالا میرے نانا تیرے در پہ تیرا پیارا حسین آیا میرے نانا جی ذرا تکونا اج وہ حسین آیا ہے جنہوں اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے جنہوں علمہ لوگوں سے عطا فرمائے نانا جی غرو گیلا آگے آئے دین تے کھویلا آگیا میں جان کا نظرانہ پیش کر واسطے جا رہا ہوں میں اپنا خاندان قربان کر واسطے جا رہا ہوں آقا دیر وزارے بنروان تے آخری نماز لے حاضری دے دیا عرض پردے پہ کر گئے اللہ حافظ نگری نانے دی اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاؤں سڑے آج گزارا جائے دے میں کربل ڈیرے لاؤں علی اصغر اکبر کے قاسم میں اپنے لال تو یہ محشر قریل کوئی نہ پڑھ سے یہ میں قرآن سناؤں میرے نانا جی میں نو اجازت دے اور میں جا رہا ہوں میرے واسطے دعا کرو نا میرے آقا امام حسین مدینہ منورہ میں چھوڑنے نے لوگ قدمہ دے اندر کر گئے حسین نہ جاؤ نا سن تھوڑے نانا جی یاد آ گئے تو ہم لے گئے سن سکون مل جانا ہے چین مل جانا ہے اگر تو سب چلے گئے نا سن کون سہارا عطا فرمائے گا سن کون تسلی عطا فرمائے گا فرمایا جانا میں جانا ہی جانا ہے میرے نام مصطفیٰ نانا نے مجھے صبر عطا فرمایا ہے مدینہ منورہ چھوڑا ہے لوگ بلک بلک پیروں دینے لوگ تڑپ دے پہنے حسین نہ جاؤ فرمایا میں دین بستے جانا ہے مکہ مکرمہ کا سفر کا فرمایا مکہ والے نظران بچھا کے بیٹھے ہوئے لے مکہ والے استقبال بستے چھکا تے چلے ہوئے لے آج وہ زمانہ یاد آ گیا ہے
جب میرے مصطفیٰ نے مکہ چھوڑیا تے مدینہ شریف دے اندر گئے نے مدینہ والے نے میرے آقا کا استقبال فرمایا اج مکہ والے آئے میرے آقا دے نواسے دا پہ استقبال کر رہے نالے کہنے پہلے دیکھو وہ باغ رسالت کے ثمر آئے ہیں دیکھو وہ باغ رسالت کے ثمر آئے ہیں کہ فلک جن سے ہے روشن وہ قمر آئے ہیں کونین کے والی کے پیارے آئے ہیں اسلام کی کشتی کے سہارے آئے ہیں رسول اللہ کی آنکھوں کے چین آئے ہیں مبارک ہو مسلمانوں حسین آئے ہیں میرے آقا امام حسین مکہ مکرمہ میں اندر پہنچے رہے لوگوں نے بڑا استقبال کیتا ہے ہر روز رات کو پہرا دیتا جانا ہے احتیاط کی جانے ہے سلام عقیدت محبت دے پھول چاور کیتے جانے رہے لیکن ہویا کہ کوفہ والے دے خط مسلسل آ رہے ہیں ایک روایت اندر 50 خط آئے ہیں 150 دی روایت بھی موجود ہے اگر شیعہ کتابوں میں دیکھا جائے تو 12,000 خط آئے ہیں لیکن ایک خط ایسا بھی آیا میرے امام فرمانے نے میرے دل کے لگا ہے خط دے اندر تحریر ہے موجود ہے اے امام اگر تسا کوفہ دے اندر تشریف نہ لے کے آئے اسا کل محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے عدالت لاواں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسا حسین نو بلا دے رہے ہیں حسین لے آئے میرے آقا امام حسین نے خط پڑھا تے دل ہل گیا ہے فرمایا چلو کوفہ چلنا ہے صحابہ کرتے ہیں حسین تو سپاہی نہ جاؤ نمائندہ بھیجا جائے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجے آئے 2 شہزادیاں کو بھیجے آئے جا کے خبر کوفے دے اندر جا کے رہیے نماز ادا فرمائیے 18,000 لوگوں نے آپ دے حق دے بیعت کی ہے اسی امام علی مقام دے نالا اچانک یزید کو پتہ چلے آئے کہ حضرت امام حسین دے حق دے 18,000 لوگوں نے بیعت کر رہی ہے حضرت نعمان بن بشیر کوفہ دے گورنر صحابی رسول نے انہوں معطل کی کہا عبداللہ بن زیاد کو لے کے آیا اس راستے تے بھیجا جڑا مکے نو آندا ہے کوفہ پر برقع بھی پہنایا ہے برقع پہنا کے شام میں ٹائم ہے عبداللہ بن زیاد کوفے دے اندر پہنچے آئے لوگوں نو آندا ہے لوگوں سنے آئے امام حسین دی بیعت کر بیٹھے ہو جڑا یتیم ہونا چاہتا ہے وہ امام حسین دے نال ہو جائے یاد رکھو میں برادر آیا میں مار دینا ہے میں قتل کر دینا ہے دوستان گرامی حضرت مسلم بن عقیل نے مغرب دی نماز پڑھان واسطے آئے 30,000 دا لشکر پیچھے موجود ہے لیکن جب سلام پھیرے 80 افراد باقی بچ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خط پہلے پہنچ کے آئے یا رسول میرے امام حسین کو خط پہلے پہنچ گیا کہ 30,000 دا لشکر آپ دی بیعت کر چکے میرے امام نے مکے تو سفر بھی روانہ فرما چھوڑے آئے مکے تو تشریف لے کے آ گئے لیکن جس ویلے کوفہ دے قریب پہنچے نے پتہ چلے امام مسلم کو شہید کر دیتا گیا ہے ہانی نے پناہ عطا فرمائی انہوں نے شہید کر دیتا گیا ہے امام مسلم نے شہزادیاں کو شہید کر دیتا گیا ہے میرے آقا امام حسین جس ویلے خبر ملی ہے کہ اکھا تو آنسو آ گئے آنسو اس واسطے نہیں آئے کہ شہادت ڈالے کربلا دل جا کے شہید ہو جاؤں گا امام مسلم دا غم پیا ستانا ہے یارو اگر کسی دی ماں مر جائے باپ مر جائے بچہ بیرون ملک دے اندر ہوئے نا ماں دا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے ماں نو کفن بھی نہ دے سکے قبر تے مٹی بھی نہ پا سکے تے ساری زندگی دکھ رہنا ہے ساری زندگی پچھتانا رہنا ہے وہ لوگوں میں ماں دا چہرہ نہ دیکھ سکیا میں باپ دا چہرہ نہ دیکھ سکیا امام مسلم دی وفات امام علی مقام پریشان ہوئے نے فرمایا ہاں میرے قافلے والوں کے پروگرام میں حل کر دے حضور اسا حد پہ بیعت کر چکے ہیں اسا بڑے والا اسا تمہارے پیچھے چل رہا ہے امام علی مقام نے جس ویلے حضرت امام مسلم دی شہادت سنے آپ نے فرمایا سکینہ کہتے ہوئے ایک امام علی مقام دی بیٹی ہے ایک امام مسلم دی بیٹی ہے میرے آقا نے حسین نے بلایا تے سینے دے آیا عرض کر دی اے میرے امام
لگتا ہے اج میں یتیم ہو گئی ہاں، میں کانو یتیماں دے سراں دے اندر ہاتھ پھیر دیاں ویکھیا ہے۔ امام علی مقام دی اکھاں تو آنسو آئے، فرمایا نہ دیے تو یتیم نہیں ہوئے، تیرے تے سر تے ہاتھ رکھنے والا حسین موجود ہے، تیرا علی اکبر تے علی اصغر قاسم بھائی موجود ہے، پریشان نہ ہو۔ میرے آقا امام حسین نے سفر جاری فرمایا ہے، ایک ایسا مقام آیا راستے دے اندر فرزدق شہر بھی بنے آئے، میں مختصر پہ عرض کرتا ہوں، بڑے بڑے واقعات آئے ہیں۔ امام علی مقام نے ایک ایسا مقام آیا، آپ نے قیام فرمایا، پوچھا لو جو اس زمین کے لیے کوئی آدھا ایک مفتی زمین ہے، فرمایا اور نام کیا ہے؟ اب کی حضور اس میں کربلا آدھے میں میرے آقا امام حسین نے فرمایا اپنی سواریاں باندھ لو، اے او مقام ہے جس مقام دیا خبرہ میرے نامے نے میں نے اپنی گود کے اندر بٹھا کے دیتیاں نے حسین تینو اس کربلا دے میدان کے اندر شہید کر دیتا جائے گا۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے اندر موجود ہیں۔ گرامی قدرآباد ابن زیاد کا اور یزید کا پیغام آ گیا، حسین میرے حق کے بیعت کر لو، فرمایا ظالمان امام مسلم بھی شہید کر چکے ہیں، ام ہانی بھی شہید ہو گئے، دو شہزادے بھی شہید ہو گئے، یاد رکھ لے حسین تیرے حق دے اندر حق دینے والا نہیں، میں باطل دی بیعت نہیں کر سکتا، میں باطل دے پیچھے نہیں چل سکتا۔ پھر ابن زیاد کا حکم آ جاتا ہے، یزید کا حکم آ جاتا ہے کہ کیا جائے عمر بن سعد فرات کا پانی بند کر دیتا جائے، فرات کا پانی بھی بند ہو گیا۔ گرامی قدر آپ یاد رکھنا یزیدی لشکر اتنا سخت لشکر ہے، اگر غیر مسلم سارا دشمن ہے پانی بند نہیں کرے گا، یہودیت دیکھ لو پانی بند نہیں کریں گے، داڑیاں جڑے رب العالمین نہیں بن گے وہ بھی پانی بند نہیں کریں گے، لیکن یزید نے آل رسول کا پانی بند کر چھوڑیا۔ شام کا ویلا ہے، میرے آقا امام حسین کربلا دی سرزمین دے اندر بیٹھے ہوئے، فرمایا مینوں دسو نا اور وقت ویلا قریب آ گیا ہے، شہادت کا ٹائم آنے والا ہے، جنہیں جانا ہے چلا جائے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا علی اکبر دیوا بجھا دے، ہو سکتا ہے رات دے اندھیرے دے اندر کوئی چلا جائے، اجالے دے اندر جانا اچھا نہ سمجھا ہوئے، اجالا اندھیرا ہویا پھر اجالا ہویا کوئی نہیں گیا، اب کہتے ہیں حسین اگر آج چلے جاؤ گے کل مصطفیٰ نو اسی کی مکھاواں گے، اسی خدا نو کی منہ کھاواں گے۔ گرامی قدر آباد میں مختصر عرض کیا کر داواں، میرے آقا امام حسین نے یکم بھی کربلا کے میدان کے اندر گزاری، دو بھی گزاری ہے، ترائے بھی گزاری ہے، راتاں پہیاں گزر دیاں نے، 10 دی رات آئی ہے، پھر رات ہوئی ہے، حضرت امام علی مقام کے خاندان نے نماز دے اندر رات گزار چھوڑی ہے، عبادت دے اندر رات گزار چھوڑی ہے، قرآن دے اندر رات گزار چھوڑی ہے، صبح کا ویلا ہویا ہے، میرے امام نے فرمایا علی اکبر کے دائے، حضرت علی اکبر آئے، آپ نے اذان پڑھیے جماعت ہو جاتی ہے، پھر ویلا ہو گیا شروع قربانیاں دا، کدے اول پہ قربان ہوگا ہے، کدے قاسم پہ قربان ہو گئے، کدے عباس کے بابو پہ قلم ہو لے لے، علی اکبر پہ شہید ہو لے لے، علی اصغر دی باری آئی، میرے آقا امام حسین نے رب العالمین دی بارگاہ دے نظر اٹھایا، میرے مولا میرے اس گلشن دے اندر، میرے اس باغ دے اندر اے میرا ننھا پھول موجود ہے، مولا میں اے دے کے راضی ہوں، تو بھی درد حسین تے راضی ہو گیا۔ گرامی قدر آباد قربانیاں ہو گئی نے، امام علی مقام گھوڑے تے سوار آئے نے، بی بیاں نو حکم ارشاد فرمایا اور تو آڈا امتحان شروع ہونے والا ہے، میرا امتحان ختم ہونے والا ہے۔ میرے امام نے گھوڑے تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا، او یزید کل مصطفیٰ نو کے منہ دکھائے گا، نواسہ رسول شہید کر چھوڑے آئی اور خاندان نو شہید کر بیٹھا ہے، خبردار باز آ جا، آنے بھی پیچھے ہٹ جا، لیکن یزید باز نہ آیا۔ ایک دم میرے امام علی مقام مقابلہ پہ کر دے رہے، رہی وسدی بارش تیرا دی، میرا پیر آکھے سبحان اللہ
جب وقت اخیر نماز نتی تقدیر آکے سبحان اللہ توڑے تن زخماں تو چھوڑا شمشیر آکھے سبحان اللہ ممتاز بھرا دی لاشوں تے ہمشیر آکھے سبحان اللہ گرانی کے دربار میرے آقا امام حسین گھوڑے کے سوار نے یزیدیت ختم پہ کر لے لے یزید بولے آئے او ابن زیاد شمر ایک مقابلہ کرو گے حرگا ہو گے یک لخت ہو کے سارے کٹے ہو کے حملہ کرو نا اے حسین اے علی دا بیٹا ہے اس نے فاطمہ الزہرا دا بیٹا ہے اے شکست کھان والا نہیں یک بخت یک لخت ہو کے آئے نے حملہ کیتا ہے امام علی مقام زمین کے تشریف لے کے آئے نے اور شہادت دا جام نوش فرمایا ہے حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے نے ہمت ہو دیا وہ زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضا وہ دنیا تو پیاسے ڈر گئے دین دنا دے سائی کچھ کر بلدی دھرتی تو کنایان کے ڈیرے لائے کچھ کر بلدی دھرتی تو کنایان کے ڈیرے لائے عام مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینے آئے اے عام مسافر نہ سمجھی اکھیاں تو اتھرو ڈل گئے سنو اپنے غم بھی بھول گئے جڑے تتڑی ریت تے رول گئے او زہرا پاک جائے کچھ کر بلدی دھرتی تو کچھ کر بلدی دھرتی تو کدی اصغر اکبر ٹورے نے کدے اونو محمد وارے نے جڑے خلیل دے باقی سر رل بھیڑ بھرانے لہائے نے کچھ کر بلدی دھرتی تو سارے گرامی ایک پیغام دو پیغام ہے ایک جو ہے ملکی سطح کے اعتبار سے ہے اور ایک امام علی مقام کا پیغام ہے وہ آدمی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام حسین کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں اگر وہ 9 اور 10 محرم کو نماز نہیں پڑھتا نا اس کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے امام علی مقام نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور سر کٹا دیا دوسری بات یہ ہے جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام حسین کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں اور وہ 9-10 کو بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا امام علی مقام نے تو نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا یہ آج کا پیغام ہے دوسرا حکومت کی طرف سے پیغام ہے ہمارا ملک الحمدللہ یہ امن والا ملک ہے اور اس کے اندر انتشار جو پھیلانے والے لوگ ہیں ان کا ہمارے ملک کے ساتھ تعلق نہیں ہے ہر ملکی اعتبار سے بھی ہمیں امن کا خیال رکھنا چاہیے اور صوبائی لحاظ سے بھی ہمیں امن کا خیال رکھنا چاہیے اپنے شہر کے اعتبار سے محلے کے اعتبار سے نفرت انگیز مواد سوشل میڈیا پہ کسی اعتبار سے نہیں ملانا چاہیے بلکہ آپس کے اندر محبت اخوت اور اتحاد کا درس دینا چاہیے امام علی مقام نے جو ہے ہمیں درس دیا وہ اتحاد کا درس دیا کہ لوگ آپ کے ساتھ چلے
اور ملک کے اعتبار سے بھی ہمیں آپس میں پیار محبت اور اتحاد کا درس دینا چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. امام علی مقام کے صدقے ہمیں بھی قربانی دینے کی دین کے لیے